العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے چند موضوعات سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے پیش کیے، اور آج کی اس مجلس کے اندر مزید انشاءاللہ مختصر فرامین پیغمبر علیہ السلام کے پیش کریں گے. حضور پاک علیہ السلام کے مسافے اور کم گوئی اور دیگر اہم صفات سے متعلق گفتگو ہے. فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. رواہ الترمذی. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے مصافحہ اور ملاقات کرتے تو اپنا ہاتھ اس وقت تک علیحدہ نہ کرتے جب تک وہی شخص اپنا ہاتھ علیحدہ نہ کر لیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس کے چہرے کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ وہی شخص اپنا چہرہ آپ کے چہرے مبارک کے سامنے سے نہ ہٹا لیتا ہو. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام کو کبھی کسی نے اس حال میں نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے اپنے ہمنشین کے آگے کر کے بیٹھے ہوں. یہ بہرحال بہت اہم صفت ہے. یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، اور مختصراً اس کی تشریح آپ کے لکھتے ہیں کہ صاحب توضیحات اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ لم ينزع یدہ، یعنی مصافحے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ کو مصافحہ کرنے والے کے ہاتھ سے خود کو الگ نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ آدمی اپنا ہاتھ خود نہ ہٹا لیتا. اسی طرح مصافحے کے وقت یا عام گفتگو کے وقت جب تک دوسرا شخص اپنا منہ نہ پھیر لیتا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق اور مروت کے تحت اپنا چہرہ نہیں موڑتے تھے. اخلاق اور مروت، تواضع ان کے سارے کا یہ اعلیٰ نمونہ ہے. اور ولم یر مقدمن، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی عام مجلس میں عام عادت یہی تھی کہ لوگوں کے سامنے پیر اور ٹانگوں کو نہیں پھیلاتے تھے، کیونکہ یہ متکبرین کی عادت اور علامت ہے. یہاں گھٹنوں کے پھیلانے کے الفاظ ہیں، اور بعض شارحین نے رکبتین سے رجلین بھی مراد لیا ہے. یہ بات واضح اور آسان مطلب ہے. گھٹنوں کا پھیلانا سمجھ میں آتا ہے. عرب لوگ اپنی طرف پاؤں دراز کرنے کو بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں. بیت اللہ کی طرف تو پاؤں دراز کرتے ہیں اور اس کو عیب نہیں سمجھتے. بہرحال ایک ان کا ایک آپ کے، لیکن انسان کی طرف پیر پھیلانے کو اس پر جھگڑتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک آپ کے بیت اللہ کے، نعوذ باللہ، بیت اللہ کی عظمت سے ان کی اپنی عظمت. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام مجلس میں عادت یہی تھی کہ اگر خاص مجلس میں کبھی کبھی پاؤں پھیلا دیے ہوں تو اس سے کوئی تعارض نہیں ہے اور نہ کوئی فرق پڑتا ہے. اور ایسے بھی خاص مجالس کے اندر خاص لوگ ہی رہتے ہیں. خاص لوگ سے مراد یہ ہے کہ بے تکلف افراد رہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ صاحب توضیحات کی مختصر گفتگو ہم نے پیش کی آپ کے سامنے. اس ذیل میں آپ کے صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں وصف کہ جب تک مصافحہ کرنے والا خود اپنا ہاتھ علیحدہ نہ کر لیتا آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے علیحدہ نہ کرتے، اور جب تک وہ شخص خود آپ کے سامنے سے نہ ہٹ جاتا آپ اس کی جانب متوجہ رہتے اور اس کی طرف سے اپنا روئے مبارک نہ ہٹاتے. یہ یقیناً پیغمبر علیہ السلام کے بلند کردار، بلند اخلاق، تحمل، بردباری اور تواضع پر دلالت کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بات بھی آداب مجلس کے خلاف تھی کہ اپنے آپ کو نمایاں اور برتر اور بڑا ظاہر کرنے کے لیے مجلس میں برابر بیٹھے ہوئے شخص سے آگے ہو کر بیٹھے. یہ بھی غلط تھا. بہت اہم بات ہے. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو سب کے ساتھ ایک صف میں ہو کر برابر بیٹھے ہوتے اور اپنے گھٹنے اور زانوں کو آگے بڑھا کر نہ بیٹھتے. جیسا
तकब्बुर और घमंड करने वाले लोग करते हैं। और बाद शायरी ने लिखा है कि जुमले से ये मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदाब मजलिस की रियायत, महज़ब तरीक़े पर अमल और अहले मजलिस की ताज़ीम के पेश नज़र लोगों के सामने अपने घुटने खड़े करके नहीं बैठते थे। और बाद हजरत ने यह भी लिखा है कि रुकबतैन से मुराद दोनों पाँव है और उनके आगे बढ़ाने से मुराद मजलिस में पाँव फैलाकर बैठना है। इस सूरत हाल में मतलब ये होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदाब मजलिस का लिहाज करते हुए कभी किसी के सामने पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे। बहरहाल इस हदीस में उम्मत के लिए, तमाम इंसानियत के लिए ये तालीम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करके अपने मुसलमान भाई के खातिरदारी और ताज़ीम और तकरीम करनी चाहिए, खा व मर्तबे में अपने से छोटा ही क्यों न हो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सिफत है। और आगे फरमाते हैं वअन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ला यद्दखिरु शैअन लिगदिन। इस हदीस पाक का मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर जो कामिल एतमाद और तवक्कुल था हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को, और उसके ख़ज़ाने रहमत पर जो पूरा भरोसा था, उसके तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई चीज़ बचाकर और जमा करके नहीं रखी कि कल काम आएंगी। लेकिन ये बात सिर्फ पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ात ख़ास के लिए मखसूस थी कि आप अपनी ज़ात के लिए ऐसा नहीं करते थे, वरना ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने हयाल की खातिर उनके एक साल के असल ज़रूरियात के बक़द्र चीज़ें जमा करके रखते थे। ये अल्फाज हैं जनाब साहिब मज़ाहिर हक़ के। और उसकी वजह लिखते हैं ये कि आपको उनके बारे में खदशा रहता था कि शायद ये लोग एहतियाज के वक्त सब्र तहम्मुल न कर सकें और इंसानी जिबिल्लत के तहत अपनी ज़रूरियात की तरफ से फ़िक्रमंद रहें। ये अहम पॉइंट है और अहम नुक्ता है जिसकी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया है। बहरहाल इस हदीस पाक के ज़ैल में मुख्तलिफ़ शुर्रा ने मुख्तलिफ़ बातें लिखी हैं। साहिब तौज़ीहात ने लिखा है कि ला यद्दखिर यानी आप अपनी ज़ात के लिए कभी भी कल के लिए ज़ख़ीरा नहीं रखते हैं। यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती मामला था और इसी का तज़किरा हदीस में है। उसके बरक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुताहरात के लिए ज़ख़ीरा रखा है। बास के लिए 1 साल तक का इंतज़ाम फरमाया, मगर अपने बारे में अपने तवक्कुल पर ही अमल फरमाया। ये हमने आपको कौल सुनाया साहिब तौज़ीहात का और साहिब मज़ाहिर हक़ की भी बात कही, और तकरीबन यही बात लम्हात और मिरक़ात में और लिखी गई है, बताई गई है। और तकरीबन हदीस के शुर्रा ने तकरीबन यही बातें कही है, क़द्र इख्तिलाफ़ के साथ, यानी इख्तिलाफ़ मतलब उसलूब का इख्तिलाफ़। उसके बाद फिर हदीस पाक है वअन जाबिर इब्न समुरा क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील अस्सम्त रवा फ़ी शरह सुन्नह। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर खामोशी इख्तियार किए हुए थे। इस रिवायत को बग़वी ने शरह सुन्नह में ज़िक्र किया है। मतलब ये है कि कम गोई पैगम्बर अलैहिस्सलाम का वस्फ था। अगर कोई ज़रूरी बात करनी होती तो बोलते और वरना खामोश ही रहा करते थे। और ये बहरहाल बहुत अहम चीज़ है, मन समत नजा, जिसने जो खामोश रहा हो वो कामयाब हो गया। जैसे मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन औ लियस्कुत, इस हदीस पाक में कि जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि तो अच्छी बात ज़बान से निकाले वरना खामोश रहे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि लैतनी कुन्तु अख़रस इल्ला अन ज़िक्रिल्लाह, काश में गुंगाई होता बस अल्लाह के ज़िक्र के हद तक गोयाई हासिल होती। ये बड़ों की बातें हैं और बहरहाल बड़ी है। इससे हमें ये इस्तिफ़ादा करना है कि इंसान को बस सिर्फ ज़रूरत के मौके पर ही बोलना चाहिए, गैर ज़रूरी मौके पर ज़बान को खामोश रखने में ही नजात है, आफ़ियत है। उसके बाद फिर फरमाते वअन जाबिरिन क़ाल कान फ़ी कलाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीलुन व तरसीलुन। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के अदायगी में तरतील और तरसील का लिहाज होता था। तरतील और तरसील दोनों के मानी एक ही हैं, यानी किसी चीज़ को पढ़ते और बोलते वक्त एक एक हर्फ को अलहदा करके खूब साफ साफ पढ़ना और बोलना। बाज़ हजरात ने इन दोनों के मानी में मामूली फ़र्क बयान किया है कि तरतील के माना हर एक हर्फ को बराबर निकालना और तरसील के माना बोलने में जल्दी और तेज़ी न करना बल्कि ठहर ठहर कर बात करना। बज़ाहिर ये मालूम होता है
کہ اس حدیث میں ترتیل کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کریم سے ہے اور ترسیل کا تعلق آپ کی عام بات چیت سے ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں باتیں تھیں، اور صاحب توضیحات لکھتے ہیں کہ ترتیل حروف اور حرکات کو ظاہر کرنے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں، جو سرد الکلام کے برعکس ہوتا ہے، جس کا تذکرہ پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے۔ اور ترتیل کا تعلق قرآن کریم سے پڑھنے سے، ورتل القرآن ترتیلا۔ اچھا، ترسیل یہ ترسل سے ہے، اور اس کے معنی ٹھہر ٹھہر کر کلام کرنے کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں الفاظ معنی کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، البتہ ترسیل کا تعلق عام کلام سے ہے اور ترتیل کا تعلق قرآن کریم پڑھنے سے ہے۔ ساتھ والی حدیث میں آپ کے بین و فصلوں کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی معنی میں ہے، یعنی الگ الگ کر کے کلام پڑھتے تھے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے بات کے اندر کلام کو واضح اور صاف انداز میں پڑھے۔ اور اس کے بعد کی روایت فرماتے ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بينه فصل يحفظه من جلس الیہ۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس طرح مسلسل اور بے تکان نہیں ہوتی تھی جس طرح تم لوگ مسلسل اور بے تکان بولتے ہو۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو ایک ایک حرف اور جملہ کو اس طرح ٹھہر کا ادا فرماتے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا پوری گفتگو کو اچھی طرح سے یاد کر لیتا تھا۔ اس حدیث پاک میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے بچوں کہ الفاظ کی صفائی ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں، وعن عبداللہ بن الحارث بن جزء قال ما رأيت أحدا كثيرا أكثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ اور دوسری حدیث فرماتے ہیں، وعن عبداللہ بن سلام قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس يتحدث يكثر ان يرفع طرفه الى السماء۔ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باتیں کرنے بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اکثر آسمان کی طرف اٹھتی رہتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گفتگو کے دوران بھی بار بار نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتظار کی کیفیت کا اظہار ہوتا تھا جو حضرت جبریل علیہ السلام کے اترنے اور وحی آنے کے سلسلے میں رہتا تھا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے تعلق کی بات ہے خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور کثرت تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کثرت تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال یہ حدیث ہوئی، اور اس کے بعد پھر دوسری فصل انشاءاللہ شروع ہوں گی۔ انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.